سے آغاز کر دی ہوں، تیری بندی ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتی ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتی ہوں۔ آج کی یہ جو محفل، یہ جو تقریب سجائی گئی ہے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں، ترکیم جو چائے شائے اور عدنان منور کی مشترکہ اشتراک سے اس پروگرام کو، یہ تنظیم ہے، ان کی مشترکہ اشتراک سے یہ تنظیم قائم کی گئی ہے ترکیم۔ اور آج کا یہ مشاعرہ جس کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ اسی ترکیم کی بدولت آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہمارے بہت بڑے بڑے نام، ہمارے بہت بڑے بڑے شعراء آج یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارے مہمان پاکستان سے بھی تشریف لائے ہیں اور انڈیا سے بھی تشریف لائے ہیں، تو ان سب کے لیے بھرپور تالیاں، ان کا پرتقوا۔ ہم اپنے مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر اختر عثمان صاحب پاکستان سے ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں، دلاور علی آذر صاحب موجود ہیں، ابوظہبی سے ڈاکٹر صباحت اعظم واسطی موجود ہیں، بہت بڑے بڑے نام موجود ہیں۔ تو اب یقیناً میں اس بات کی خواہش کرنا چاہوں گی کہ آج ہم ایسے نظم و ضبط کا یہاں پر مظاہرہ کریں گے کہ ہمارے یہ تمام شعراء یہاں سے بہت اچھی یادیں لے کر جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں اکثر بہت سی ادبی جو تقریبات ہیں ان کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہاں پر ادبی تہذیب اور ثقافت کا گہوارہ بن چکا ہے، اور پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں آج یہ جو پروگرام جس کا میں ذکر کر چکی ہوں، جو مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے، اس مشاعرے میں یقیناً آپ کو دوسروں سے انفرادیت بھی نظر آئے گی، اور دوسروں سے اس میں جو ہے وہ ہم ایک بے مثال روایت بھی قائم کرنے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ مشاعرہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے، لیکن مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ بہت سے ہمارے مہمان کافی دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور بار بار یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئی ہیں، لہٰذا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ تو اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، مجھے پوری طرح سے اندازہ ہے کہ یا میں بولوں گی یا شاعر بولیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ میں طوالت بالکل ختم کرتے ہوئے بہت جلدی سے اپنی ایوارڈ سیریمنی کی طرف بڑھوں گی، تاکہ اس کے بعد آپ بھرپور طریقے سے اس مشاعرے کو بھرپور انداز سے سن سکیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو ایک بار آپ سب تالیاں بجائیے یہاں تمام شعراء۔ ہمارے یہاں پر آج ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ ترکیم جو ہے وہ چائے شائے کا اور عدنان منور کا مشترکہ ان کی قائم کردہ ایک تنظیم ہے۔ عدنان منور ایک ابھرتے ہوئے شاعر، بہت جلدی بہت مختصر وقت میں انہوں نے بہترین مقام اپنے لیے یہاں پر بنا لیا، اور اب تو ایک آرگنائزر کی حیثیت سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ چھوٹی نشستوں سے لے کر بڑے بڑے مشاعروں تک اب عدنان منور اپنی پہچان، ایک الگ پہچان بنا چکے ہیں۔ اور دوسرا جو نام میں نے ابھی ذکر کیا چائے شائے کا، چائے شائے میرا خیال ہے یہاں پر جتنے بھی شعراء موجود ہیں یا جتنے بھی یہاں پر سامعین موجود ہیں، کوئی ہی شاید ایسا ہو جو چائے شائے کے نام سے واقف نہ ہو۔ تو آپ کی تالیاں بجائیں گی کہ آپ چائے شائے کو کتنا جانتے ہیں۔ چائے شائے نے بہت کم عرصے میں 2021 میں چائے شائے قائم ہوا، بہت مختصر عرصے میں کووڈ کے بعد سے اس نے سٹارٹ لیا۔ کیفے اور ریسٹورنٹ، یہ واحد ہے جو کیفے پلس ریسٹورنٹ ہے، اور ایسا ہے کہ جس نے یہاں پر ادبی ثقافت کو فروغ دیا ہے۔
ریسٹورینٹس میں آپ جاتے ہیں لیکن جس طرح سے اسے یہاں پر پاک ٹی ہاؤس کا نام دیا جاتا ہے اور اس کی ایک الگ شناخت اور پہچان بن چکی ہے. ڈاکٹر نور الصبا اور سید سروش دونوں چائے شائے کا ایک ایسا نام جنہوں نے یہاں پر چائے شائے میں کلچر، چاہے وہ کلچرل پروگرام ہو، چاہے وہ ثقافتی پروگرام ہو یا ادبی پروگرام ہو، چائے شائے اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے. تو میں دعوت دوں گی ڈاکٹر نور الصبا کو آپ سب کی تالیوں میں کہ وہ آ کر ترکیم کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں. میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤں کہ مجھے اردو لکھنی بھی نہیں آتی تھی، اور میں انگلش برٹش اسکول سے پڑھی، اور تقریباً میٹرک کے بعد میں نے پاکستانی اسکول جوائن کیا. تو وہاں جب ٹیچر لیکچر دیتی تھی تو وہ میں اس کو رومن انگلش میں لکھتی تھی. مجھے شوق بہت تھا شعر و شاعری اور یہ سب چیزوں کا، اور مجھے یاد نہیں ہوتے تھے، تو میں جب تشریح لکھنی ہوتی تو میں گانے لکھ دیتی تھی. بہرحال میری جو اردو کی ٹیچر ہے انہوں نے میرے پہ بہت محنت کی، مسز فرت عظیم نام ہے ان کا، میں ان کو ہمیشہ یاد رکھتی ہوں. انہوں نے مجھ پہ بہت محنت کی اور مجھے کسی طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنا FSC مجھے پاس کروا دیا. بٹ میری جو محبت اور جو میرا اٹیچمنٹ تھا اردو کے ساتھ، پاکستانی اسکول شارجہ میں جو میرا اٹیچمنٹ بڑھ گیا، وہ جب میں چائے شائے میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے سوچا کہ چلو انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے اب میں اپنی محبت کو ایک شکل دے سکتی ہوں. عدنان منور سے میری ملاقات ہوئی تھی بزم اردو کے ایونٹ سے. وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ یہاں کے ایک لوکل شاعر ہے اور ماشاءاللہ ایک بڈنگ شاعر ہے. اور میں نے ان سے، جب وہ میرے ریسٹورینٹ میں آتے تھے، کبھی عامر بھائی کے ساتھ آ گئے، کبھی کسی کے ساتھ آئے، وہ چھوٹی چھوٹی نشستیں رکھتے تھے، تو میں کہتی تھی مجھے ضرور بتاؤ کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگ کو سننا. تو ایک دن میں نے عدنان سے کہا، میں نے کہا آپ لوگ اتنی بہترین شاعری کرتے ہو، آپ لوگوں کا کوئی پلیٹ فارم ہے ادھر جہاں آپ اپنے آپ کو پورٹرے کر سکو؟ تو انہیں کہا نہیں، کبھی یہاں مشاعرہ ہوگا، کبھی وہاں مشاعرہ ہوگا. تو پھر میں نے عدنان سے کہا، میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں، یو اسٹارٹڈ، آپ اس کا نام رکھو جو بھی رکھو، اینڈ چائے شائے جو ہے ہم آپ کو وہ سٹیج دیں گے تاکہ آپ یہاں کے جو لوکل شعراء ہیں، جو اتنے بہترین شعراء ہیں، یقین کریں مچ بیٹر جو دوسرے ملکوں کے سنتی ہوں، سچی میں مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا آپ ان کو پلیز اسٹیج پر لے کر آئیں، اور جو وہ شہرت ڈیزرو کرتے ہیں آپ ان کو وہ شہرت ہمارے تھرو ایٹ لیسٹ تھوڑی بہت تو آپ ان کو دینے کی کوشش کریں. تو اس طرح پھر عدنان کے ساتھ ہم لوگوں نے شہر سخن ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیم بنائی. آپ یہ کہہ لیں کہ جو شہر سخن اب ترکیم نام ہو گیا، اس کا نام چینج ہو گیا ہے. ترکیم جو ہے وہ اس کی ماں میں تھی، اور مگر پالنے والے ہاتھ عدنان کے تھے. تو میں اس کو کہتی تھی کہ آپ کو میرے سے جو چاہیے آپ مجھ سے لے لیں، آپ پلیٹ فارم لینا ہے، آپ کو میری طرف سے ہیلپ چاہیے آپ لے لیں. تو آہستہ آہستہ ماشاءاللہ عدنان کی محنت اور ہماری کولیبریشن کے ساتھ ترکیم ماشاءاللہ آج اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ انٹرنیشنل شعراء آ رہے ہیں، اور اتنا بڑا پروگرام ہم لوگ یہاں پر کریں. تو یہ میرے لیے اور عدنان کے لیے، ایٹ لیسٹ میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے. تو بس جیسے اب ہوتا ہے نا کہ جب چڑیا کے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو جو ماں ہوتی ہے نا وہ خود ہی گھونسلے سے بچے کو دھکا دے دیتی ہے کہ نہیں اب تم اڑو، اب یہ گود نہیں، یہ آسمان تمہارا ہے، تو تم ماشاءاللہ اب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہو، اینڈ ناؤ یو کین ٹیک یہ جو شہر سخن ہے اور ترکیم ہے، اس کو تم نئی اور بلندیوں پہ لے کے جاؤ. بیکاز عدنان ماشاءاللہ ترکیم کو ایسے اوپر لے کر گئے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آئی کین ڈو جسٹس. اب میری گود اس کو جسٹس نہیں کر سکتی. سو ود دس فرسٹ ایئر آف ترکیم اینڈ چائے شائے، میں یہ اناؤنس کرنا چاہوں گی کہ اب ماشاءاللہ ترکیم از این انڈیپینڈنٹ تنظیم. عدنان ماشاءاللہ بڑے ہو گئے اور یہ ترکیم یہ اب خود چلائیں گے. بٹ چائے شائے، یہ پاک ٹی ہاؤس، یہ جو میں کہوں گی چائے شائے کی جو گود ہے، یہ ابھی بھی اویلیبل ہے. کوئی بھی آرٹسٹ، بھلے وہ سنگر ہو، وہ شاعر ہو، وہ کوئی بھی آرٹسٹ ہو، وہ پینٹر ہو، کوئی بھی ہو، چائے شائے کا پلیٹ فارم ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کھلا ہے. آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ مل کے کولیبریشن میں یا کچھ بھی آرٹ ڈسپلے کرنا ہے، اپنا ٹیلنٹ ڈسپلے کرنا ہے، ہم لوگ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی حاضر رہیں گے.
اردو ادب کے لیے، پاکستانی کمیونٹی کے لیے، اینی بڑی، کوئی بھی ایسا ہو تو ہم لوگ حاضر ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ عدنان، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ نور. آپ کی نظر ایک شعر: نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتی ہے وہ، نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتی ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتی ہے وہ. اب بلانا چاہوں گی، ابھی عدنان کا ذکر آپ سن چکے کہ ماشاءاللہ بہت کم عرصے میں ایک ایسا شاعر جس نے اپنی نوجوان نسل کو یہ بتایا اور یہ کر دکھایا کہ انسان ارادہ رکھے تو وہ کیا نہیں کر سکتا. بہت ہی کم عرصے میں اپنی پہچان رکھنے والے اور آج کی اس ترکیب کے آرگنائزر بانی عدنان منور، بھرپور تعلیم. تمام احباب کا بہت شکریہ اور خوش آمدید. آج کی اس محفل کو کامیاب بنانے میں آپ کا ذرا برابر ہی صحیح حصہ تو ہے. شہر سخن سے ترکیم تک کا سفر، ایک 2 منٹ کی بات کرنا چاہوں گا. دنیا ادب میں ادب دوستی کئی صورتوں میں متشکل ہو کر اپنی چھپ دکھاتی ہے، یا یوں کہیں ادب دوستی کے مختلف درجے ہیں. ایک وہ درجہ جس میں اپنے ذوق کی تسکین کے لیے ایک شخص مطالعے سے مستفید ہوتا ہے، اور ادب کے سمندر میں موجودہ تہوں میں جتنا ڈوبتا جاتا ہے اتنا اس کا کردار، اس کی شخصیت اور اس کی سوچ و فکر کے دائرے وسعت آشنا ہوتے جاتے ہیں. پھر ایک درجہ وہ ہے جب وہ ادب سے نہ صرف آشنا بلکہ اس قدر متاثر ہو جاتا ہے کہ خود اس کی تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور قلم اسے چن لیتا ہے. پھر ایک درجہ جہاں ایک شخص اپنی ذات سے اٹھ کر اوروں تک ادب کی رسائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ ادب کے سحر سے اکیلا لطف اندوز نہیں رہنا چاہتا، وہ اس جادو کو پوری دنیا میں پھیلا دینا چاہتا ہے. وہ چاہنے لگتا ہے کہ ادب اور شاعری کی خوشبو اس کے ساتھ ساتھ اس کے آس پاس کی دنیاؤں تک بھی پہنچے. یہ ایک عظیم جذبہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تیسرا درجہ پہلے 2 درجوں سے کہیں زیادہ محنت اور وقت کا طالب ہوتا ہے. اس میں اپنی ذات کی نفی کرنا پڑتی ہے. مگر کمال یہ ہے کہ ادب کا طالب علم پھر بھی خود کو اس عمل کے لیے خرچ کرتا ہے، اور وہ بھی ہنسی خوشی. اسی جذبے کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات میں ایک نیا نام جلوہ افروز ہوا جس نے شہر سخن ہونے کا نہ صرف دم بھرا بلکہ محض 2 سال کے قلیل عرصے میں اپنے پاؤں یوں جمائے کہ ایک مثال بن گیا. جس سفر کی بات ہو رہی ہے اس کی بنیاد ہی اپنی ذات سے اٹھ کر اوروں تک پہنچنا ہے، تو ظاہر ہے یہ سفر انسان اکیلے تو طے کر ہی نہیں سکتا. شہر سخن نے بھی اس سفر کی ابتدا چائے شائے کیفے کے ساتھ کی. چائے شائے کے مالک ڈاکٹر نور الصبا نے اس نیک کام میں بھرپور ساتھ دیا اور اپنی زبان اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے اس عمل میں اپنا حصہ ڈالتی آئی ہیں. چائے شائے اور شہر سخن نے ان 2 سالوں میں متعدد شعری نشستیں منعقد کیں اور مشاعرے بھی کروائے. متحدہ عرب امارات کے مقامی شعراء کے کلام کو محدود حدود سے نکال کر نئے سامعین تک پہنچانے میں اس تنظیم کا خاص کردار رہا. کبھی ریستوران میں مشاعرے کے ذریعے جہاں نئے سامعین کی آمد و رفت کا سلسلہ رہتا ہے، تو کبھی نجم فیلوز کے ساتھ مشاعرہ منعقد کر کے جس سے سینئر شعراء کے ساتھ ساتھ نئے کہنے والوں کے لیے بھی مستقبل تیار کیے جانے والے آرکائیوز کا حصہ بننے کا موقع پیدا کیا. خود شہر سخن نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز جیسے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر اتنے کم عرصے میں ہزاروں فالوورز اکٹھا کر کے ادب کو عام کرنے کا کام کیا ہے. آج کا یہ عالمی مشاعرہ بین الاقوامی سطح پر ہمارا پہلا قدم ہے، مگر یہ وہ پہلا قدم ہے جو ہمارے لیے مستقبل میں ایک مشعل کا کام کرے گا. نئے راستوں پر چلنا آسان نہیں ہوتا، مگر دشواریوں کے بعد کی راحت بیش قیمتی ہوتی ہے. یہ بھی ہوا. شہر سخن نے جن دشواریوں کا سامنا کیا اور انہیں فتح کیا، اس کے نتیجے میں اسے ایک نیا نام بھی ملا. مصلحتاً خوشگوارانہ طور پر شہر سخن نے خود کو ترکیب میں تبدیل کیا. یہ خوشکن تبدیلی تخلیقی سطح پر تھی. اس نئے نام کو ہم نے اپنے نئے آغاز کا سنگ میل بنایا، اپنی کہانی میں ایک نئے باب کی مانند. ادب دوستی کی ایک خوبصورت ترکیب انشاءاللہ یوں ہی مستقبل میں آپ کے ساتھ رہیں گی اور آنے والے دنوں میں بہترین مشاعرے منعقد کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ عدنان. اردو ادب، اس کے فروغ کے لیے یہاں پر بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں.
एक से बढ़कर दुबई जो है वो यहाँ पर उर्दू अदब को फ़रोग़ देने का गहवारा समझा जाता है। जिस तंजीम की भी बात करें जो काम कर रही है तो उस पर निगाह डालें तो उसका काम सबसे अलग और मुनफरिद नज़र आता है। किसी ने उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए शायरी को चुना, मुशायरों की सूरत में वो इसे आगे लेकर बढ़ी। किसी ने उर्दू अदब के लिए नसर की सनत को चुना और नसर की सनत को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। गर्ज ये कि यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे उनमें से अक्सरियत ऐसी शख्सियात की है जिन्होंने उर्दू अदब के लिए आगे बढ़कर अपनी खिदमात सर अंजाम दी और उर्दू अदब को आज इस मुकाम पर पहुँचाया कि हमारे बच्चे जो उर्दू से भाग रहे थे, जो उर्दू पढ़ना नहीं चाहते थे, अब वो उर्दू में शायरी करना चाहते हैं। इतनी दिलचस्पी पैदा करने का ये एज़ाज़ और ये जो सेहरा है, ये हमारे यहाँ पर दुबई में जितनी भी तंजीमें चलाने वाली उनके सरपरस्त हैं, उनको ये एज़ाज़ जाता है। तो एक बार फिर हमारे वो तमाम मेहमान जो ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं और ख़ास तौर पर उर्दू अदब के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी तालियां। मुशायरे को सजाने में अपनी काविशें और अपनी सलाहियतें तो हर कोई सर्फ करता है, लेकिन आज की ये जो महफिल सजी है, ये अदब के उफ़क़ पर दरख्शां सितारों की कहकशां को सजाने में कामयाब हो गई है। मैं उन तमाम अदब दोस्त हस्तियों को जिन्होंने आज के इस खूबसूरत मुशायरे को सजाने में अपना अहम किरदार अदा किया है, उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनके जज्बों को कबूल करे और उनके ज़रिए से उर्दू अदब की खिदमात को इसी तरह आगे बढ़ाता चला जाए। लिहाजा अभी जो तरकीम है इसने एक नया सिलसिला शुरू किया है और ये लायक तहसीन भी है और काबिल दाद भी। तरकीम अदब नवाज अवार्ड जो है वो लेकर आगे बढ़ रही है। अभी मैं दावत दूंगी डॉक्टर नूर सबा को और अदनान को कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आप सबकी तालियों में डॉक्टर नूर सबा और अदनान मुनव्वर। जिस तरह सांस के लिए हवा ज़रूरी होती है, प्यासे के लिए पानी ज़रूरी होता है, सितारों के लिए चमक ज़रूरी होती है, सब्ज़े के लिए लहक ज़रूरी होती है, बिल्कुल इसी तरह किसी प्रोग्राम को तरतीब देने के लिए, उसको उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, उसमें इजाफा करने के लिए उसके स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। स्पॉन्सर्स के बगैर नामुमकिन होता है कि इतनी खूबसूरती से इस प्रोग्राम को सरअंजाम दिया जा सके। तो हम भी यहाँ पर जो हमारे आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं, उनको एजाज़ देने के लिए और उनको यहाँ पर शील्ड से नवाजने के लिए हम अपने तमाम जितने भी स्पॉन्सर यहाँ मौजूद हैं उन्हें खुशामदीद भी कहते हैं और उनके लिए शील्ड का इंतज़ाम भी किया गया है। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगी यूजीएल से मिस्टर फैज़ को कि वो स्टेज पर आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएं। यूनाइटेड ऑयल से मिस्टर जिया से दरख्वास्त करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी शील्ड वसूल करें। लगता है हमारे जो पीछे मेहमान बैठे हैं वो शायरों को दाद देने के लिए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। एसएस डिलीवरी से सीमाप सिकंदर, आप सबकी तालियों में।
मोहम्मद वारिस अली, इतनी कम तालियां बजाएंगे तो ये, अब मैंने पहले ही कहा, स्पॉन्सर किसी भी प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है, और यहाँ ज्यादा ऑर्गेनाइजर्स ही बैठे हैं, तो प्लीज अपनी तालियों से बताएं कि आप दिल से जो है वो स्पॉन्सर्स को बहुत ज्यादा उन्हें यहाँ पर वेलकम कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी, तो अभी मैं जिक्र कर रही थी अदब नवाज अवार्ड का। तरकीम ने अपने तमाम उन यहाँ पर जितनी भी तंजीमें हैं जो उर्दू के लिए काम कर रही हैं, मैंने पहले ही कहा कि ये सिर्फ मुशायरों की सूरत में नहीं, जो भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है और जिसने भी कोई ऐसा अहम कारनामा सर अंजाम दिया है कि जिसकी बदौलत वो अदब नवाज बन चुका है, तो उसे अदब नवाज को अदब से के अवार्ड से नवाजने के लिए यहाँ पर हमने कुछ शीट्स का इंतज़ाम किया है, और ये सिर्फ इसलिए, ये एक वो टोकन है, उनकी खिदमात का सिला नहीं दिया जा सकता, ये सिर्फ टोकन है इस बात का कि हम सराहते हैं उन्हें कि जिन्होंने अपना आप वक़्फ़ कर दिया अपनी इस ज़ुबान को अरूज देने के लिए और उसे आगे पहुंचाने के लिए। बहुत सारी तंजीमें हैं यहाँ पर जो उर्दू अदब के लिए काम कर रही हैं, जिसका भी नाम लूं तो एक से बढ़कर एक। जब लिस्ट देखी कि अदब नवाज तंजीमें कौन कौन सी हैं, तो समझ नहीं आई कि पहले किसका नाम लूं और बाद में किसका नाम लूं। माशाल्लाह एक से बढ़कर एक हैं, और वो तमाम तंजीमों से आप वाकिफ़ हैं। जितने भी यहाँ पर शौरा हमारे मौजूद हैं, जितने भी हमारे सामीन मौजूद हैं, सब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करूंगी तहबीब फेस्टिवल की। तहबीब फेस्टिवल के नाम से कौन आशना नहीं होगा। तहबीब फेस्टिवल तारिक फैजी साहब ने, जो इसके बानी हैं, उन्होंने फेस्टिवल यहाँ पर शुरू किए, और इस फेस्टिवल में जिस तरह से वो अपनी महफिलों का इनकाद करते हैं और जिस तरह से वो शौरा या अदब के हवाले से, नसर निगारी के हवाले से वो चुन चुन कर गुलिस्तान में फूल सजाते हैं, तो वाकई ही वो लायक तहसीन हैं, और उनके लिए खूब दाद और तालियां। तो तारिक फैजी साहब यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो उनका अवार्ड यकीनन हम उन तक पहुँचाएंगे। दूसरे नंबर पर एक ऐसी तंजीम जिसका मैं खुद हिस्सा हूँ, जिसका नाम लेती हूँ तो दिल में एक अजीब सा जज्बा और जोश उभर आता है, और वो है बज़्म उर्दू। ये तालियां अभी भी कम है बज़्म उर्दू के लिए। बज़्म उर्दू, कोई ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर बज़्म उर्दू से आशना ना हो। बज़्म उर्दू ना सिर्फ मुशायरे बल्कि अदब के हवाले से कोई भी काम हो, चाहे वो तलबा व तालबात के लिए फेस्टिवल्स का इनकाद किया जाए, बैतबाजी उसमें जो है उसका इनकाद किया जाए, या फिर ऐसी शख्सियात को बुलाकर उर्दू पर बात की जाए। अभी पिछले दिनों बज़्म उर्दू ने बहुत बड़ा इवेंट किया जिसमें अनवर मकसूद और वसीम बादामी साहब तशरीफ लाए। बज़्म उर्दू के लिए बहुत सारी तालियां। बज़्म उर्दू के लिए मैं दावत देना चाहूंगी ताबिश ज़ैदी को कि वो तशरीफ लाएं और अवार्ड वसूल करें। ताबिश ज़ैदी यहाँ मौजूद नहीं है, तो एक अहम पिलर और सतून बज़्म उर्दू का एहयाउल इस्लाम यहाँ पर मौजूद है। आप सबकी तालियों में बहुत शुक्रिया है साहब आपका। एक और तंजीम जिसने बहुत कम अरसे में बहुत बड़ा नाम बनाया,
اور وہ ایسی ہستی کی سرپرستی میں وہ پل رہی ہے کہ یقیناً کامیابی اس کی پھر لازم و ملزوم تھی. کیونکہ ڈاکٹر صباحت عاصم واسطی جس تنظیم کے بانی ہوں اور جس تنظیم کو پروان چڑھائیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو. کلچرل کارواں ڈاکٹر سید صباحت اعظم واسطی اور سید سروش آصف صاحب کی محنت اور کوشش سے بہت کم عرصے میں کلچرل کارواں نہ صرف ابوظہبی میں بلکہ دبئی میں بھی اپنی ایک منفرد اور ایک الگ حیثیت رکھتی ہے. تو میں دعوت دوں گی سروش آصف کو کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر شیلڈ وصول کریں. اپلاز ادب. پچھلے دنوں بہت سے کامیاب مشاعرے آپ نے کچھ عرصے سے دیکھے ہوں گے جو کہ اپلاز ادب کے پلیٹ فارم سے کروائے گئے. اور یہ تنظیم ایک ایسی تنظیم ہے جو اپنی منفرد اور الگ حیثیت رکھتی ہے. بہت کامیاب اور بہت بڑے بڑے مشاعرے کروانے والے عماد الملک صاحب کی سرپرستی میں یہ تنظیم بھی خوب پھل پھول رہی ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اسی طرح سے کامیاب مشاعرے کرواتے رہیں اور دبئی کی سرزمین کو ادب کے رنگوں سے سجاتے رہیں. تو سید مسعود نقوی سے درخواست ہے کہ وہ آ کر شیلڈ وصول کریں. ورٹیکس انٹرنیشنل یہ بھی ایک ایسی تنظیم ہے جو مشاعرے کا انعقاد ان کے ہاں بھی بہت منفرد اور الگ انداز میں ہوتا ہے. وہ بھی یہاں پر موجود نہیں ہیں تو ان کا ایوارڈ بھی انہیں پہنچا دیا جائے گا. لیکن اس تنظیم کے لیے بھی آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. اب بات کروں گی ایک ایسی تنظیم کی کہ ادب کو ایک نیا مقام اور اس کی پہچان دلانے والی یہ ایک ایسی انجمن ہے کہ جس کا نام بھی انداز بیاں اور ہے اور اس کا کام بھی اور منفرد اور مختلف ہے. ان کے لیے بھرپور تالیاں. انداز بیاں اور نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مختلف انداز سے مختلف طریقے اور سلیقے سے اس انداز سے ادب کو سٹیج پر اس کی پہچان کروائے کہ دوسروں سے بالکل مختلف نظر آئے. ہمیشہ بہت کامیاب مشاعرے کروائے اور یہ ہمیشہ اس میں کامیاب بھی ہوئے. سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اگر آج بھی مشاعروں کے حوالے سے کسی تنظیم کو دیکھا جا سکتا ہے سوشل میڈیا پر تو وہ صرف انداز بیاں ہو رہے ہیں. ان کے لیے بھرپور تالیاں. شازیہ قدوائی اور ریحان صدیقی یہ دو لوگ اس ٹیم میں اس طرح سے ہیں کہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو یہ مشاعرے کی ضمانت بن جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کے لیے بھرپور تالیاں. اردو ادب پر جگمگاتے ہوئے نام شازیہ قدوائی اور ریحان صدیقی. بہت شکریہ.
یہ ہمارے ادب نواز وہ شخصیات تھیں کہ جن کے لیے یہ ہماری طرف سے ایک پیار بھرا تحفہ تھا جو ان کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور دعا ہے کہ ادب کے افق پر یہ ستارے اسی طرح جگمگاتے رہیں اور ان کی کہکشاں اسی طرح اپنی چمک دمک سے ادب کو عروج پہنچاتی رہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے، جتنے بھی یہاں پر ہمارے اردو ادب کے لیے کام کرنے والے مہمان ہیں۔ اور اب بات ہوگی تو ایسی شخصیات کی جو یہاں پر موجود ہیں اور آپ جنہیں سننے کے لیے آئے ہیں، جن کے لیے آپ منتظر ہیں، اور بے چینی سے یقیناً آپ انتظار کر رہے ہوں گے، اور جتنے بھی جو 4 بجے سے یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کب یہ اترے گی اسٹیج سے اور کب ہمیں اپنے شعراء کو سننے کا موقع ملے گا۔ تو بس آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ ان کو بھی ہم شیلڈ سے نوازنا چاہتے ہیں۔ کچھ ہمارے شعراء کی خدمت کو ہم کبھی بھی، جو وہ شاعری کے ذریعے ادب کی خدمت کر رہے ہیں، ہم کبھی بھی اس سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ شاعری کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ شاعری وہ ذریعہ ہے جو بڑی آسانی سے نسلوں تک پہنچ جاتا ہے، اور اس کے دریا کو کوزے میں ہم اس طرح سے بند کر دیتے ہیں کہ بہت مختصر لفظوں میں بہت خوبصورت پیغام ہم اپنے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو شاعر ہمارے واقعی داد کے مستحق بھی ہیں، اور ان کے لیے بھی ہم نے کچھ اعزاز رکھے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گی ابرار عمر کو۔ آپ سب کی تالیوں میں ابرار عمر اسٹیج پر۔ دعوت دوں گی ملک عرفان کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ احمد جہانگیر، آپ سب کی تالیوں میں۔ عثمان حبیب پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ عثمان حبیب ابھرتے ہوئے ستارے ہیں ادب کے افق پر، شاعری کے افق پر۔ بہت ساری تالیاں ان کے لیے۔ نیلوفر افضل، سید سروش آصف، بہت ساری تالیاں سروش کے لیے، ابوظہبی سے تشریف لائے ہیں، بہت خوبصورت شاعر۔ احیاء الاسلام بھوجپوری، آپ سب کی تالیوں میں۔
बहुत ही खूबसूरत शायर, बल्कि इनकलाबी शायर। अली जीरक, अश्वनी मित्तल, ये हमारे मेहमान इंडिया से तशरीफ लाए हैं। बहुत सारी तालियां पाकिस्तान सोशल सेंटर में तालियां बताएंगी कि हम किस तरह से अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। नवीन जोशी, ये भी इंडिया से तशरीफ लाए हैं, इनके लिए भी भरपूर तालियां। नवीन जोशी साहब, आपको पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में खुशामदीद। और अब एक ऐसे शायर को दावत दूंगी कि जिन्हें सुनने के लिए यकीनन आप बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक ऐसा बड़ा नाम जो बहुत कम अरसे में आप सबके दिलों पर हुक्मरानी कर रहा है, और वो है दिलावर अली आज़र। आप सबकी तालियों। अब एक ऐसे शायर को बुलाना चाहूंगी, शेर उनकी नजर करूंगी, पहचान आप खुद लीजिएगा। सुनकर कर दे अनसुना ऐसे उनके अल्फाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसे उनके ऐसी उनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे उनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाएं ऐसे उनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर सुबाहत आसम वास्ती। तमाम मेहमानों से गुजारिश है कि खड़े होकर इनका इस्तकबाल करें। बहुत बड़ा नाम डॉक्टर सुबाहत आसम वास्ती। और अब आज जिनके एजाज में ये महफिल सजी है, पाकिस्तान से आए हुए एक बड़े शायर, एक बड़ा नाम, दावत देना चाहूंगी अख्तर उस्मान साहब को। पाकिस्तान से तशरीफ लाए हैं, बहुत ज्यादा तालियां बजाकर खुशामदीद कहिए, खड़े होकर इनका इस्तकबाल करें। दुबई में, शारजा में आज हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। हमारे तमाम शुअरा आ चुके हैं यहाँ। इससे पहले कि हम मुशायरे का आगाज करें, आज की इस तंजीम के जो बानी हैं अदनान मुनव्वर, उनसे कहूंगी कि वो अपनी शील्ड वसूल करें। अदनान मुनव्वर, बहुत सारी तालियां अदनान मुनव्वर के लिए। और अब मैं दावत देना चाहूंगी, जिसके हवाले थोड़ी देर बाद मैं माइक करने वाली हूँ,
बहुत ही खूबसूरत शायर। उससे पहले मुझे बड़े सरप्राइज मिल रहे हैं, तो मैं भी एक सरप्राइज है मेरे पास भी। आप सब ने इतना खूबसूरत निज़ाम इतना देर से आप सब सुन रहे हैं। साइमा साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी शील्ड वसूल करें। आप सबसे गुजारिश है कि जोरदार तालियां दें। ये सरप्राइज तो मुझे मिल गया, और अब जो है वो बेहतर है कि आपका सरप्राइज खत्म किया जाए और बुलाया जाए सैयद मुस्कान रिजवी साहिबा को कि वो तशरीफ लाए। मुस्कान सैयद गया। मुस्कान बहुत खूबसूरत शायरा हैं और इतनी सी उम्र में अपनी शायरी की गहराई के ज़रिए उर्दू अदब के शौरा में अपना एक अहम मकाम रखती हैं। हमारे तमाम शौरा यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार की घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। मैं दावत दूंगी एहतशाम को कि वो आएँ और सपासनामा पेश करें। एहतशाम, आप सबकी तालीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब अख्तर उस्मान साहब के दो शेरों के साथ आगाज़ करूँगा सर आपकी इजाज़त से कि ऐसा भी नहीं है कि ये गम कुछ नहीं कहते, ऐसा भी नहीं है कि ये गम कुछ नहीं कहते, यूं है कि तेरे सामने हम कुछ नहीं कहते, यूं है कि तेरे सामने हम कुछ नहीं कहते। अपने लिए एक दर्जा बना रखा है हमने, अपने लिए एक दर्जा बना रखा है हमने, मियार है और मियार से कम कुछ नहीं कहते। हम इस तकरीब के साहिब सदारत जनाब अख्तर उस्मान का दिल की अथा गहराइयों से पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। आपकी आमद के लिए अज़खत शुक्रगुजार हैं। अख्तर उस्मान आसमान अदब का एक ऐसा सितारा है जो ज़ाहिरी तौर पर जितना रोशन नज़र आता है, बातनी तौर पर उससे कई ज़्यादा ताबा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सच्चे तख्लीकार और अदीब को होना चाहिए। आप एक बाकमाल शायर हैं जिनकी शायरी वक्त को मात देती नजर आती है। आपके 7 शेरी मजमूए अपनी अपनी सलीब, कुछ बचा लाइए, सितारा साज, अबदताब, कलमरू, हम कलाम वगैरह शाया हो चुके हैं। आपकी किताब तराश दरअसल एक तवील नज़्म है और कमाल फ़न का एक ऐसा जीता जागता नमूना। आपकी फ़ारसी गज़लों का मजमुआ 7 पारा भी शाया हो चुका है। आप एक बासलाहियत नक्काद हैं जिन्होंने तनकीद के तमाम अदबी तकाज़ों को मलहूज़ खातिर रखते हुए सही मानों में माशरे के अदब के बंद दरवाजे वाक़ किए। आप वो अदीब हैं जिसका मुताला इतना वसी और अमीक है कि उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी और पुठारी अदब आपके लिए दोस्त के मानिद हैं। आपकी अदब दोस्ती के एक मिसाल आपके मुतराजम हैं जिनकी बदौलत मुख्तलिफ ज़बानों और माशरों के अदीब ने एक दूसरे के यहाँ जगह बनाई। उमर ख़याम की रवायात का तर्जुमा ज़ुबान शीशा हो, उर्दू गज़लियात का फ़ारसी तर्जुमा चनीदा हो, आपके मुरतब करदा मीर का फ़ारसी दीवान हो, या हिंदी का भजन रस हो, या अशकाबाद के मरासी, आपकी तख्लीकात पर आलमी अदब फ़ख्र करता नज़र आता है। आपकी शख्सियत वो है जिसके दम से मुआशरा मुस्तफ़ीज़ होता है। और आज हम तरकीम की जानिब से एक बार फिर आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया निसार राही के इस शेर से अदा करते हैं कि ये और बात के रस्ते भी हो गए रोशन, ये और बात के रस्ते भी हो गए रोशन, दिए तो हमने तेरे वास्ते जलाए थे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।